نیچے کا فوق البشر قاہرانہ طبیعت کا مالک ہے. اسے اپنی طاقت کو بروئے کار لا کر اپنی تمام تر امکانی صلاحیتوں کے ذریعے تمام روایتی قدروں کو بدل کر رکھ دینا ہے. نیچے کے انسان کے اندر حصول اقتدار کا چسکا لگا ہوا ہے. وہ ساری دنیا کو اپنے سامنے ہیچ پوچھ سمجھتا ہے. اسے دنیا کی کوئی مصیبت خوفزدہ کرنے کے لیے کافی نہیں. وہ بجائے خود سازی دنیا کے لیے مجسم خوف ہے. نیچے کے انسان میں یا فوق البشر میں اسے مذہب سے اس قدر نفرت ہے کہ یہ نفرت تمام دوسرے جذبات کو بھی سمیٹ لیتی ہے. نیچے کا فوق البشر دیوانگی کے عالم میں خود خدا کی کرسی پر نظریں جمائے ہر حقیقت کو رونگتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے. نیچے لکھتا ہے کہ مجھے لڑکپن ہی سے اس سوال نے بے چین کر رکھا تھا کہ خیر و شر کا دنیا میں کیوں کر وجود ہوا. نیچے اخلاق کی دو قسمیں بتاتا ہے: شاہانہ اخلاق اور غلامانہ اخلاق. شاہانہ اخلاق کے تحت شرفا کے لیے ہر وہ کام اچھا اور نیک ہے جس میں جرت، جسارت موجود ہو اور بہادری موجود ہو، مگر عوام کے نزدیک وہ کام نیکی کے زمروں میں شامل کیے جاتے ہیں جن کاموں سے عاجزی، مسکینی اور خاکساری نمایاں ہو. اپنی خودی اور عزت نفس کے بجائے غلاموں نے صرف غیروں کی عزت کی. اس لیے نیچے دنیا والوں کو خبردار کرنا چاہتا ہے کہ غلامانہ اخلاق کمزور انسانوں کی عیاری اور چالاکی کا نتیجہ ہے. حکمرانوں اور شہزوروں کو ٹھگنے کے لیے اپاہجوں اور کمزوروں نے یہ حکمت عملی اختیار کی ہے. یہ غلام کتنے چالاک لوگ تھے کہ انہوں نے حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد جب اس امر کا اندازہ کر لیا کہ وہ براہ راست فعال اور شہزور حکمران کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں رحم کرنے کا عادی ہی بنا دیں. بڑے بڑے سرکشوں کو مجبور کر دیا کہ ناتوانوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. نیچے کا خیال ہے کہ کائنات کی ہر شے حصول اقتدار ہی میں مصروف ہے. انسانی افعال بھی حصول اقتدار ہی کے غماز ہیں، یہاں تک کہ عشق و محبت بھی اسی عزم کا کرشمہ ہے. کیونکہ ہم تمام خوشیوں کو بالائے طاق رکھ کر کسی دوسرے کی خوشنودی کے طالب ہیں، مگر نیچے کہتا ہے کہ یہ زحمت ہم محض اس لیے گوارا کرتے ہیں کہ کس طرح دشمن رام ہو جائے. جو کام انسان زور و بازو سے نہیں ہو پاتے انہیں انسان انکسار اور نرمی سے نکال لیتا ہے. ایسے کاموں کو نیچے دھوکے سے تعبیر کرتا ہے. نیکی وہ ہے جو طاقت اور جرت کے ذریعے حاصل کی جائے. نیچے لکھتا ہے کہ سختی اور جنگ بھی زندگی کے لیے لازم ہے. رشک، لالچ، جوش، غصہ اور نفرت کشمکش حیات کے لیے ضروری ہیں. ہمیں زیادہ نیک ہو جانے کے خطرے سے بچنا چاہیے. جب ایک کمزور انسان یہ سمجھ کر صبر کرتا ہے کہ آئندہ زندگی میں ظالم لوگ دوزخ میں جلیں گے تو وہ اپنا غصہ نکال رہا ہوتا ہے. اس کا جوش انتقام اس قدر تیز ہوتا ہے کہ اگر اس کا بس چلے تو دنیا ہی میں ایک جہنم تعمیر کر دے جس میں تمام ظالم لوگ جل کر راکھ ہو جائیں. ناتواں آدمی کہتا ہے دنیا نکمی ہے، حالانکہ اسے کہنا چاہیے میں نکما ہوں. نیچے کے ان نظریات سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نیچے کی زندگی بڑے مزے میں گزر رہی ہوگی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی شخصیت نوری نہیں بلکہ ناری تھی. ورنہ جن حالات میں نیچے نے زندگی گزاری اگر کوئی اور ہوتا تو جینے کے بجائے خودکشی کر لیتا. ایام شباب تک یتیمی کے باوجود نیچے کی زندگی آرام سے گزری، لیکن پروفیسری چھوڑ کر فوج میں تھوڑے دنوں کی بھرتی کے زمانے میں گھوڑے سے گر کر جب سے اس کے پٹھے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہوا اس وقت سے آخری دم تک
نیچے مسلسل بیماریوں میں گرفتار رہا۔ نیچے نے اس دنیا کی چہل پہل کو چھوڑ کر کمرے کی تاریکی کو پسند کیا۔ ڈارون کے مطابق انسان بندر کی ترقی پذیر صورت ہے۔ اس تصور پر نیچے نے یہ اضافہ کیا کہ جب بندر ترقی کر کے انسان بن سکتا ہے تو پھر انسان مزید ترقی کر کے اس سے بہتر انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ لیکن ڈارون کو نیچے نے من و من تسلیم نہیں کیا۔ ترمیم و اضافے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان ترقی کی منزلوں اور بلندیوں کو چھونے کا اہل محض جذبہ حصول اقتدار کی وجہ سے ہی بنتا ہے، یعنی تمام وہ چیزیں جن کی تخلیق قوت سے ہوتی ہے اور زندگی جن کے دم سے آگے بڑھتی ہے وہ اچھی ہیں، اور جن کی بنیاد میں کمزوری ہو وہ بری ہیں۔ اس لیے فوق البشر محض زندہ رہنے کا قائل نہیں، بلکہ وہ صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے جیتا ہے، کیونکہ حصول قوت کے اعلیٰ مراحل ہی اسے عام انسانوں کے قد سے اونچا اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنے اس سفر میں خیر و شر کی تمیز نہیں رکھتا۔ نیچے کا فوق البشر قاہرانہ شان کا حامل ہے، وہ غارت گر ہے، تمام اخلاقی قدروں کو اپنی ٹھوکروں سے مسمار کرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے، مذہب کا سخت نکتہ چین ہے، عوام کا شدید دشمن۔ عوام کو وہ ایسی مکھیوں سے تعبیر کرتا ہے جو اشراف کے جسم میں گھاؤ بنا کر لہو پینے کے عادی ہو چکی ہیں۔ نیچے کو کمزوروں اور کمزوریوں سے نفرت ہے، حد تو یہ ہے کہ رحم اور ہمدردی بھی اس کے مطابق عمل بد ہیں، یہ سراپا قیامت ہے۔ اس کے دل میں کسی کے لیے کسی قسم کی ہمدردی نہیں، خیر و شر کے معیاروں کو وہ عقل مندوں کی سازش بتلاتا ہے، اس کے جلال میں محض جہنم کے انگارے ہیں۔ نیچے کا فوق البشر یہ دشمن خدا، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کا بھی دشمن ہے، یہ محض حکمرانوں اور برتر انسانوں کا دوست ہے۔ اسے عقل پر بھروسہ نہیں، روح پر ہے، لیکن ایسی روح پر جو تکمیل کی منزلوں کو طے کر کے شیر بن گئی ہو۔ اونٹ جیسی بردبار روح کا یہ قائل نہیں۔ وہ یونانی فکر کے اس پہلو پر زیادہ زور دیتا ہے کہ آدمی آقا اور غلام کی حیثیت سے پیدا ہی ہوتا ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ معاشرے کو صرف اجتماعی بقا کے لیے زندہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مختلف شرفا کی تربیت گاہ کے لیے معاشرے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تاکہ شرفا اپنے اعلیٰ ترین مقصد حیات کی عملی طور پر اس میں مشق کر سکیں۔ اسی وجہ سے وہ دو متضاد قسم کی حکومتوں کا بھی قائل ہے، ایک حکمران آقاؤں کے لیے اور دوسری محکوم غیر ضروری لوگوں کے لیے۔ نیچے کا انسان ایک ایسی رسی ہے جو جانور اور فوق البشر کے درمیان تنی ہوئی ہے، ایک ایسی رسی جس کے پنجے ہلاکت میں چھپے ہوئے ہیں۔ نیچے کے ہاں طاقت آخری نعمت کا درجہ رکھتی ہے، اسی لیے نیچے کا فوق البشر کمزور اور ناتواں انسانوں کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ عورت کے بارے میں تو صرف مردوں سے کہنا چاہیے، عورت سرتپا معمہ ہے، اور عورت کا سرتپا ایک ہی حل ہے جس کا نام حمل ہے۔ عورت کے واسطے مرد ایک وسیلہ ہوتا ہے، مقصد ہمیشہ بچہ ہوتا ہے، لیکن عورت مرد کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کھرا مرد دو چیزیں چاہتا ہے، خطرہ اور کھیل۔ اس لیے عورت کو بحیثیت ایک خطرناک کھیل کے چاہتا ہے۔ مرد کی تعلیم جنگ ہونی چاہیے اور عورتوں کی تعلیم جنگ آوروں کی تفریح، باقی تمام چیزیں حماقت ہیں۔ مجموعی طور پر نیچے کا فوق البشر قوت، فخر، مسرت اور اقتدار کا پیکر ہے۔ نیچے کے خیال میں انسان کی آخری منزل فوق الانسان ہے،
عوام اگر تباہ ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ نیتشے زندگی سے ناامید ہو گیا تھا اور موت کے قریب اپنی بہن الزبتھ کو بلا کے وصیتاً کہتا ہے، جب میں مروں تو سوائے میرے دوستوں کے اور کسی کو میری لاش کے قریب نہ آنے دینا، اور اس بات کا خاص خیال رہے کہ کوئی پادری میری قبر پر آ کے جھوٹے کلمات نہ پڑھے، کیونکہ اس وقت میں اس کے جھوٹے کلمات کا جواب دینے سے عاجز ہوں گا۔ مجھے اپنی قبر میں ایک سچے کافر کی طرح دفن کرنا۔ حاصل کلام نیتشے کا فوق البشر قہاری و جباری و جبروت کا آمیزہ ہے۔ وہ ایک شعلہ بدامہ طاقتور ترین انسان ہے جسے طاقت سے پیار ہے اور ضعف سے نفرت۔ وہ خدا کا شدید منکر ہی نہیں بلکہ خدا سے وابستہ تمام تر تصورات کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے۔ اسے خدا کے بندوں سے کوئی محبت نہیں، وہ تو اپنی بندگی کے لیے زمین ہموار کرتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ غلاموں کو غلامانہ تربیت ہی دی جائے اور حاکموں کو حاکمانہ چلن سکھائے جائیں۔ اس طرح وہ انسانوں کو قطعی طور پر دو مختلف خانوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ نیتشے کو اگر کسی انسان سے انس ہے تو محض اس بنا پر کہ وہ طاقتور ہے اور اس کی انا مستحکم ہے۔ کسی کی کمزوری اور مجبوری پر فوق البشر کو ترس نہیں آتا، بلکہ اتنا غصہ آتا ہے کہ انہیں سماج کے لیے غیر ضروری تصور کر کے گولی مار دینے کا حکم صادر کرتا ہے تاکہ آئندہ نسلیں کمزور نہ ہو سکیں۔ اس کی سلطنت میں محض اسی کو جینے کا حق حاصل ہوتا ہے جو اس حق کو خود سے بزور بازو حاصل کر لینے کا اہل ہوگا۔